الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہن لباس لکم وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ۔ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ وبارک وسلم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو زمانے نے یہ زمانہ ہمیں نہ دکھایا ہوتا۔ انتہائی قابل سعادت احترام زینت مسند صدارت، رونق محفل، شمع محفل، اسیر ناموس رسالت، مجاہد ختم نبوت، حضرت علامہ جناب مولانا صاحبزادہ محمد احسان الحق جامی صاحب، امیر تاریخ لبیک یا رسول اللہ پاکستان حلقہ PP2، نہایت ہی قابل سعادت احترام فاضل نوجوان، اسیر ناموس رسالت، مجاہد ختم نبوت، حضرت علامہ جناب مولانا قاری مشتاق احمد صاحب، معزز محترم علماء کرام، واجب الاحترام سامعین و حاضرین و ناظرین، آج کی یہ تقریب ہمارے ایک عزیزم کی شادی خانہ آبادی کے موقع پر ترتیب دی گئی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ خالق کائنات ان کی آنے والی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، انہیں شیطانوں کے شر سے بچائے، حاسدوں کے حسد سے بچائے، اور دونوں جہانوں کی مالک کائنات انہیں کامیابیاں عطا فرمائے۔ بہت کم ہوتا ہے ایسے موقعوں پر کہ لوگ اللہ اور اللہ کے محبوب کے ذکر کی محفل رکھیں، ورنہ زیادہ ڈھول تماشے سے کام دنیا لیتی ہے۔ لبیک والوں نے ڈگر بدل دی ہے۔ ایک ویل چیئر پر بیٹھنے والے بابے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بندہ حضور کے دین سے وفا کرے، نبی کا نام لے، تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب شادیوں کے موقع پہ ہمارے جو نوجوان ڈھول کی تھاپ پہ آگے بھنگڑے ڈالتے تھے، انہوں نے ڈھول کی تھاپ پہ آگے بھنگڑے ڈالنے چھوڑ دیے ہیں، بلکہ جب وہ سر پہ سیرا سجاتے ہیں تو تب بھی ان کی زبانوں پر لبیک کی صدائیں آتی ہیں، اور جب واپس وہ گھروں کو لوٹتے ہیں تو اس وقت بھی ان کی رگوں میں تاجدار ختم نبوت کے نعرے کی گونج دوڑتی ہے۔ یہ ایک مرد قلندر نے ہمیں دکھا دیا ہے۔ قلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ تو نے پوچھی ہے جو امامت کی حقیقت مجھ سے، خدا تجھے بھی میری طرح صاحب اسرار کرے۔ وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ فرمایا تیرے وقت کا لیڈر بھی وہی ہے، تیرے وقت کا قائد بھی وہی ہے، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق، شیخ طریقت بھی بڑا وہی ہے،
پیر طریقت بھی بڑا وہی ہے جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، جو یہ نہ تیرے دل میں خیال آنے دے کہ میرے ہمساؤں کے بچہ جو تھا جب وہ گھوڑی پہ چڑھا تھا تو اس نے تو فوجی بینڈ منگوایا تھا، میرے محلے کے فلان چودھری کے بیٹے نے جب سر پہ سیرا سجایا تھا تو اس نے تو جناب ڈھول والے بلائے تھے، ڈھول کی تھاپ پہ اس کی برات گئی تھی، آگے اتنے گھوڑے ناچ رہے تھے، اتنے لوگ ناچ رہے تھے، اس طرح نوٹوں کی بارش ہو رہی تھی۔ فرمایا وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ فرمایا جو یہاں چل رہا ہے نا وہ اس سے تجھے بیگانہ کر دے، وہ کہے نہیں نہیں نہیں، اب شادی ہو، اب ولیمہ ہو، نکاح کی تقریب ہو، کسی کا جنازہ ہو، کسی کی عقیقے کی تقریب ہو، جگہ کوئی بھی ہو، موقع کوئی بھی ہو، وقت کوئی بھی ہو، بات بس ایک ہی ہوگی کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بس اب یہ اس ڈگر پہ جو تجھے لگا دے۔ قرآن مجید برہان رشید سے جو مختصر سی تلاوت میں نے کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے ضمن میں بھی چند باتیں آپ کے گوش گزار کرتا جاؤں، تاکہ عین ممکن ہے کہ شاید کہ کسی کے دل میں اتر جائے میری یہ بات، اور پھر ہمارے دل میں یہ بات آ جائے کہ یار ایسے مواقع پہ تو واقعی ایسی تقریبیں ہونی چاہیے ہر اعتبار سے۔ ہنہ لباس اللہ کم وانتم لباس اللہ ہنہ، علماء تشریف فرمائیں، استاذی العلماء تشریف فرمائیں، ان سے پوچھ لیں قرآن مجید کے یہ چند الفاظ جو ہیں میاں بیوی کی زندگی نکاح سے لے کر قبر تک جتنے میاں بیوی کی زندگی کی حقوق ہیں اللہ رب العالمین نے ان چند الفاظ کے اندر بیان فرما دیا۔ فرمایا ہنہ لباس اللہ کم وانتم لباس اللہ ہنہ، فرمایا تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، تم اپنی بیویوں کا لباس ہو۔ آپ اپنے لباس پہ غور کر لیں، اپنے لباس کی اہمیت کو پہچان لیں، اپنے لباس کی حقیقت کو پہچان لیں، تو بیوی کے سارے حقوق کی آپ کو سمجھ آ جائے۔ بیوی اپنے لباس کی اہمیت کو پہچان لے، اپنے لباس کی حقیقت کو پہچان لے، اس کو خامد کے سارے حقوقوں کی سمجھ آ جائے۔ فرمایا وہ تیرا لباس ہے، تو اس کا لباس ہے۔ آپ اس تقریب میں شریک ہوئے، آپ نے اپنی من پسند کا لباس پہنا۔ ہمارے دلہا میاں جو ہیں وہ بھی یہاں تشریف فرما تھے، اٹھ گئے، میں نے پہلے آکھیا آپ تسی دلہن پجا چھڑنا ہے، آج کیڑے دن محفل رکھی، ایتھے آگے بہو یار تو تے چیف گیسٹ ہے ساڈا۔ واہ جی واہ، یہ تو چیف گیسٹ ہے نا جی، آج ہی تو لوگاں ویکھنا ہے، ترائی تو موقع ہوں گے، 3 موقعوں پہ تو دنیا آتی ہے نا دیکھنے کے لیے۔ جب بندہ دنیا پہ آتا ہے تو ساری گلی کی محلے کی عورتیں آ جاتی ہیں، کہتی ہیں مبارک ہو تجھے، بڑا سونا اللہ نے پتر دیا ہے، کاڑا کلوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ پھر بھی ہر دیکھنے والی کہتے ہیں دیکھ جناب چاند جیسا ہے، کتنا سونا لگ رہا ہے، کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، اور دوسرا موقع آ جائے۔ سمجھ آ گئی کہ آج تو یہ تو ہمارا آج چیف گیسٹ ہے، سب کی نظریں آج اس کے، تو اس کا جو یہ ادھر جگہ تو اس کی بنتی تھی نا جی قبلہ صاحب زیادہ صاحب، کیوں جی؟ اچھا اب سب نے لباس پہنا ہے نا جی، تو اس دلہے نے بھی پہنا ہے، تو دیکھا لوگوں نے لباس جناب میچنگ بڑی اچھی کی ہوئی ہے جی، واسکٹ بڑی بہترین ہے، سوٹ بڑا بہترین ہے جناب، اس کی گھڑی بڑی بہترین ہے جی، اس کا جوتا بڑا بہترین ہے۔ لباس پہ غور کیا، کسی نے کہا جچا، کسی نے کہا نہ جچا، اپنا اپنا مائنڈ ہے نا جی ہر ایک کا۔ اکثر دیکھنے والوں نے کہا روپ بڑا چڑھا ہے، سونا بڑا لگا ہے، ڈریس بڑا بہترین ہے، سوٹ بڑا اچھا بنا تھا، واہ جی واہ ماشاءاللہ کمال ہے، دلوں والا سپیشل سوٹ انہوں نے سلوایا، دلوں والا سپیشل لباس بنوایا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دلہے کی اہمیت لباس کی وجہ سے ہے یا لباس کی اہمیت دلہے کی وجہ سے ہے؟ تو جواب مجھے یہ ملے گا کہ لباس موقع پہ اچھا ہوتا ہے، جس طرح کا موقع ہوگا اسی طرح کا لباس ہوگا، جس طرح کا وقت ہوگا اسی طرح کا لباس ہوگا، جس طرح کا ٹائم ہوگا اسی طرح کا لباس ہوگا، جس طرح کا موسم ہوگا اسی طرح کا لباس ہوگا۔ آج ذرا وقت تھا اس کے سجنے کا، آج ذرا وقت تھا اس کے سج دھج کے ٹھاٹ باٹ سے بہنے کا، تو اس لیے اس کو لباس وہ پہنایا گیا کہ جو اس کے لیے ٹھاٹ باٹ کا باعث بنے،
لباس وہ پہنایا گیا جو اس کے لیے شان و شوکت کا باعث بنے، لباس وہ پہنایا گیا جو اس کے لیے عزت وقار کا باعث بنے۔ تو مجھے سمجھ ہی آئی مسئلے کی کہ لباس کبھی کبھی انسان کے لیے شان و شوکت کا باعث بنتا ہے، لباس کبھی کبھی انسان کے لیے عزت اور وقار کا باعث بنتا ہے، لباس کبھی کبھی انسان کے لیے ٹھاٹھ اور باٹ کا باعث بنتا ہے۔ فرمایا ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن، تو اپنی بیوی کا لباس ہے، تیری بیوی تیرا لباس ہے، تیری بیوی تیرے لیے عزت کا باعث بنے، تو اس کے لیے عزت کا باعث بن، وہ تیرے لیے وقار کا باعث بنے، تو اس کے لیے وقار کا باعث بن، وہ تیرے لیے ٹھاٹھ باٹ کا باعث بنے، تو اس کے لیے ٹھاٹھ باٹ کا باعث بنے۔ اگر تو کہیں بیٹھے اسے شرمندگی نہ ہو، اگر وہ کہیں بیٹھے تجھے شرمندگی نہ ہو۔ کوئی یہ نہ کہے کہ موقع اور تھا، رنگ اور تھا، موقع اور تھا، انداز اور تھا، موقع اور تھا، تیور اور تھے۔ جب ہنسنے کا موقع تو ہنسے، جب رونے کا موقع تو تبھی ٹھاٹھ باٹ بنے گا نا۔ یہ دکھی وہ دکھی، یہ سکھی وہ سکھی۔ ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن، اس کے ہنسنے سے ہنسے، اس کے رونے سے روئے، اس کے دکھوں میں دکھی ہو جائے، اس کی خوشیوں میں خوش ہو جائے، یہ اس کے ہنسنے سے ہنسے، اس کے رونے سے روئے، اس کے دکھوں میں دکھی ہو جائے، اس کے سکھوں میں سکھی ہو جائے، یہ اس کے لیے عزت کا باعث بنے، وہ اس کے لیے عزت کا باعث بنے، یہ اس کی تعریف کرے، وہ اس کی تعریف کرے، وہ کہے جیسے میرا شوہر ہے کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں، یہ کہے جتنی میری فرما بردار بیوی ہے زمانے میں ایسی ہے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تیرا لباس ہے تو اس کا لباس ہے۔ یہ مسئلہ بتائیں گے تو یہ فقیر لوگ بتائیں گے، چودھری کے پاس جائے گا تو آکھے گا لتر تھلے رکھنی، بالکل پہلے دن تو ہی نہیں پریشر پوا لینا سر پہ، ساری زندگی روندہ رہا سے۔ وہ یہ بتائے گا، یہ فقیر لوگ بتائیں گے کہ نہ تو جتنے ادب سے بولے گا، جتنا احترام کرے گا، جتنی محبت کرے گا، اللہ رب العالمین تجھے اتنا زیادہ اجر عطا فرمائے۔ فرمایا ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن۔ ارے بیٹیوں والو، جب بیٹیوں کی تقریب شادی کی ہوتی ہے نا تو پھر یہ تقریبیں رکھا کرو، یہاں تمہیں علماء بتائیں گے کہ بہو کا حق کیا ہے، بیٹی کا حق کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، جتنی بھی عورت کو عزت ملی ہے اسلام نے دی، ورنہ حال کیا تھا؟ حال تو یہ تھا کہ لوگ جناب عورتوں کو منڈیوں میں لے جا کر بیچ دیتے تھے۔ ایک عورت کی بولی ایک مرد لگاتا، وہ اسے لے جاتا، جب اس کا دل بھر جاتا اگلی منڈی میں لا کر وہ اسے بیچ دیتا، کوئی اور خریدار آ کے لے جاتا، اگلی منڈی میں جب اس کا دل بھر جاتا وہ بیچ دیتا، کوئی اور خریدار آ کے لے جاتا۔ ایک عورت 10 مردوں کے ہاں بکتی بکاتی جاتی، لوگ بولیاں لگاتے، اسے خرید کے لے جاتے، جب دل بھر جاتا اخیر جب بوڑھی ہوتی اسے بھیڑ بکریوں کے باڑے میں چھوڑ آتے۔ پھر وقت گزرتا، اگر کسی عورت کا خامد فوت ہو جاتا لوگ دھکے دے کے نکال دیتے اور بھیڑ بکریوں کی مینگنیاں صاف کرنے کی اس کی ڈیوٹی لگا دیتے۔ آج کوئی محلے میں بیوہ ہو جائے گا پورا محلہ امنڈ آتا ہے، محلے کی ساری عورتیں امنڈ آتی ہیں، جو سب سے لڑاکی بیوی ہوتی ہے وہ بھی آ جاتی ہے، وہ بھی سر پہ ہاتھ دھر کے کہتی ہے میری بہنیں بولا چالا معاف کر دینا، چنگا مندہ معاف کر دینا۔ وقت اوکھے سوکھے آ جاتے ہیں، میرے گھر کا آٹا تیرے گھر کا آٹا، میرے گھر کی سبزی تیرے گھر کی سبزی، کسی شے کی ضرورت ہو تو اشارہ کرنا، انشاءاللہ تعالی میرے بچے آپ لے کے تیرے گھر آ جائیں۔ میں یہ تو لڑاکی بڑی تھی، یہ تو ساری زندگی ویر میں کہاں آ گئی۔ اس کا خامد بھی کہتا ہے بھلی یہ لوگ کہ ہمارے گھر میں بچوں کو کھانے کے لیے یہ شے جائز نہیں ہے، جب تک ہمارے جو یتیم جو ہے نا جناب وہ ہمسائے جو ہیں ان کے گھر کی تو خبر نہ لے، جا ان کی ماں کو کہہ کے آ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بچے کے سکول کا یونیفارم چاہے تو تمہیں بتا دے میں لا دوں گا، جب اپنے بچوں کے جوتے لاؤں گا نا اس کے بچوں کے بھی لے آؤں گا۔ یہ تیرے دل میں ہمدردی کس نے ڈالی؟ یہ تیرے دل میں حمایت کس نے ڈالی؟ تو ظالم تھا، تو جابر تھا، تو اپنی بیٹی کو زندہ گرگور کرنے والا تھا، تو اپنی بہن کی گردن پہ چھری چلانے والا تھا، تو اپنی سوتیلی ماں کو باپ کی منقوہ کو ترکے میں بانٹ کے اپنے نکاح میں رکھنے والا تھا، تو عورتوں کو منڈیوں میں بیچنے والا تھا۔ آج ایک غیر عورت ہے،
غیر کی عورت ہے، تیرا تعلق کوئی نہیں، تیرا رشتہ کوئی نہیں، تیرا ناتا کوئی نہیں، اس کے سر سے خاوند کا سایہ کیا اترا، اپنی بہن سے زیادہ بڑھ کر وہ تجھے عزیز بھی لگتی ہے، ہمدرد بھی لگتی ہے، اپنی بیٹی کے سر پہ بعد میں ہاتھ رکھتا ہے، اس یتیم بچی کے سر پہ پہلے ہاتھ رکھتا ہے۔ بتا نا یہ حقوق تجھے کس نے بتائے؟ یہ تیری ڈگر کس نے بدلی؟ یہ تیری طرز کس نے بدلی؟ یہ تیری سوچ کس نے بدلی؟ یہ تیرا نظریہ کس نے بدلا؟ اللہ کی عزت کی قسم میرے نبی کے نظام نے بدلا، میرے نبی کے فرمان نے بدلا، ورنہ یہود و نصارہ لا دین قوتیں، لا دین طاقتیں، انہوں نے تو آج بھی تمہیں برباد کر کے رکھ دیا ہے، تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ آج ماچس کی ڈبیا پر جب تک عورت کی تصویر نہیں ہوتی وہ مارکیٹ میں بکتی نہیں ہے، صابن کی ٹکیا پر جب تک عورت کی تصویر نہیں ہوتی وہ مارکیٹ میں بکتی نہیں ہے۔ ہمارا تاجر دیکھو، اس نے عورت کو ننگا کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ شیمپو بیچنے والے کو دیکھو، عورت کو نہاتا ہوا دکھا کے اس نے اپنے شیمپو کو بیچا ہے۔ کپڑا بیچنے والوں کو دیکھو، اس نے عورتوں کو پوسٹروں پہ ننگا کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ ارے یہ طرز لے کے چلے ہیں تحریک لبیک والے، یہ سمجھانے کے لیے چلے ہیں تحریک لبیک والے کہ یہ ننگا کر کے پوسٹر پہ کھڑی کرنے والی شے نہیں ہے، یہ ماچس کی ڈبیا پہ اس کی تصویر لگا کر مارکیٹ میں بکنے والی نہیں ہے، یہ صابن کی ٹکیا پر اس کی تصویر لگا کر تجارت کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اگر بچی ہے تو اس کے سر پہ طہارت کی چادر رکھو، اگر جوان ہو گئی تو شادی کر کے اسے گھر کا وزیر اعظم بنا دو، اگر بوڑھی ہو گئی تو ماں بنا کے اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دو۔ یہ دعوت ہم لے کے آئے ہیں جو آج سے 1450 سال قبل تیرے میرے کریم لاجپال آقا نے تمہیں دی تھی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اپنی بیویوں کا لباس ہو، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں۔ لباس ایک جہت سے انسان کے لیے عزت وقار کا باعث ہوتا ہے، شان و شوکت کا باعث ہوتا ہے، تو اپنی بیوی کے لیے عزت کا باعث بن، شان و شوکت کا باعث بن، تیری بیوی تیرے لیے شان و شوکت کا باعث بنے۔ لباس کا دوسرا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ انسان کے سطر کو چھپاتا ہے، انسان کے عیب کو، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ انسان کے عیب کو لباس انسان کے عیب کو چھپاتا ہے۔ میرے بدن پہ کتنے بدنما دھبے ہیں، کتنے گندے مندے برے داغ ہیں، میرے کپڑے نے سب چھپا لیے، میرے لباس نے سب چھپا لیے۔ ممکن ہے میں پیٹ سے قمیض اوپر کروں، اتنے بدنما دھبے ہوں کہ لوگ تھوکنا بھی پسند نہ کریں کہ اتنا گندہ بندہ دیکھو یارا کتنا بھدا جسم ہے اس کا، کیسا بندہ ہے یہ۔ جب میں نے اوپر لباس پہن لیا میرے سارے بدنما دھبے وہ داغ سارے میرے لباس کے نیچے چھپ گئے۔ اب بتاؤ ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن، اس کا مطلب ایک یہ بھی بنا کہ اپنی بیوی کے عیب تو نے چھپانے ہیں، تیرے عیب تیری بیوی نے چھپانے ہیں، بیوی کی کمی تو نے چھپانی ہے، تیری کمی اس نے چھپانی ہے، بیوی کی کمزوریوں کو تو نے چھپانا ہے، تیری کمزوریوں کو بیوی نے چھپانا ہے۔ نہ کہ تو گھر کے بیڑے میں بیٹھ جا اور سویرے اٹھ کے درس شروع کر دے کہ اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، یہ ایسی ہے، یہ میرے کپڑے نہیں دھوتی، یہ میرے جوتے نہیں۔ حالانکہ علماء تشریف فرمائے عورت پہ فرض کوئی نہیں خامد کے کپڑے دھوئے، تم دھلاتے بھی ہو پریشر بھی ڈالتے ہو، عورت پہ فرض کوئی نہیں خامد کا جوتا پالش کرے، پالش کرواتے بھی ہو پریشر بھی ڈالتے ہو۔ عورت پہ روٹی پکا کے دینی بھی فرض کوئی نہیں کہ وہ تمہیں پکا کے دے، تم پکواتے بھی ہو پریشر بھی ڈالتے ہو۔ تجھ پہ فرض ہے کہ تو عورت کو روٹی لا کے دے، تجھ پہ فرض ہے کہ تو عورت کو کپڑے لا کے دے، تجھ پہ فرض ہے جو خود کھائے اسے کھلائے، تجھ پہ فرض ہے جو خود پہنے اسے پہنائے، تجھ پہ فرض ہے کہ تو اس کی دوائی لا کے دے، تجھ پہ فرض ہے کہ تو اس کا علاج معالجہ کر۔ جب فرض نہ ہونے کے باوجود تیری روٹی بھی پکاتی ہے، تیرے گھر میں جھاڑو بھی دیتی ہے، تیرے بچوں کی تربیت بھی کرتی ہے، ان کی دیکھ بھال بھی کرتی ہے، تیرے کپڑے بھی دھوتی ہے، استری بھی کرتی ہے، تیرا جوتا بھی پالش کرتی ہے، تیرے برتن بھی دھوتی ہے۔ اگر کوئی نکا موٹا رہ بھی گیا کام تو اتنا طوفان کیا آ گیا کہ تو نے جوتا اٹھایا اس کے سر پہ مارا اور پورے محلے میں افراتفری ڈالی اور سب کو اکٹھا کر لیا۔ پھر میں کہتا ہوں بدتمیز ہو گئی ہے، بدتمیز ہو گئی ہے، بڑا بولتی ہے، ہانڈی پکانے کا چج نہیں چج تو آپ پکا لے۔ صاحب زیادہ صاحب فرض ہے بیوی تو پکا کے دے، میرے تو فرض ہے میں لے آ کے دے۔
چاج نہیں تے آپ پکا لے چودھری، اے مسئلہ تینے نہ چودھریاں نہیں دسنے، سمجھ آ گئی؟ اے نہ نہیں تینوں دسنے، یہ مسئلہ تینوں فقیران دسنے۔ کدی سنیا جے مسئلہ دسو بولو، او کدی سنیا جے بیوی تے فرض نہیں کپڑے دھو کے دے گے، سویرے نہ کہ توڑا سوٹ استری کر کے ہنگرے ٹنگیا دیکھا کی بنے گا؟ پر اے بچہ آج محفل کرا کے سبق اس لے لیا، نہ دھوے تو لڑائی نہیں کرنی، استری نہ کرے لڑائی نہیں، تو پتر اپنے آپ کر استری، بلکہ تو انہوں نے اور پیار کر۔ اللہ کے محبوب فرماتے ام المومنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یا قلبی یا روحی یا جسدی ہمیرا کہہ کے حضور بلاتے۔ امام الانبیاء نے ایسے اپنے گھر، حضور نے ایسے اپنے گھر زندگی، حضرت ام المومنین کے ساتھ حضور دوڑ لگاتے ہیں۔ فرمایا عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ جی یا رسول اللہ لگاؤں گی۔ محبت کا عالم اب دیکھو، اب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کے ایسا ہو گئے، ورنہ کس کی جرت ہے حضور سے آگے جا سکے؟ حضور جان بوجھ کے ایسا ہو گئے کہ عائشہ کا دل خوش ہو جائے گا۔ ام المومنین آگے نکلی، جب آگے نکلی تو کہنے لگی یا رسول اللہ دیکھا میں آگے نکل گئی دوڑ گئی۔ پھر وقت گزرا تو حضور فرمانے لگے عائشہ جی سونیا دوڑ لگاؤ گی؟ جی آقا لگاؤں گی۔ فرمایا چلو آؤ، پھر دوڑ لگائی۔ تو اب حضور سے آگے کون نکل سکتا تھا؟ سمجھ آ گئی؟ تو میرے پیارے نبی نے فرمایا عائشہ اس دن والا بدلہ برابر ہو گیا۔ حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی سارے حقوق جو تھے نا وہ ام المومنین کی طرف اپنے کر دیے تھے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اپنے حرم میں رکھیں، مگر میرے والے سارے حقوق جو ہیں وہ میں ختم کرتی ہوں، آپ ام المومنین امی عائشہ کو دیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضور تشریف فرما تھے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر میں، تو حضرت سودہ آ گئیں۔ جب آپ آئیں نا تو ام المومنین نے حلوہ پکایا اور حضرت سودہ کو دیا، کہا یہ کھا لیں آپ۔ فرمایا میں نہیں کھاتی۔ کہا جی آپ کھا لیں، آپ مہمان ہیں، میں میزبانی میرے گھر تشریف لائی ہیں، مہربانی ہوگی آپ کھا لیں۔ اب دیکھو گھر کی زندگی میں بہار کیسے آتی ہے، جنت کیسے آتی ہے، مہربانی کرے کھا لیں۔ فرمایا نہیں میں نہیں کھاتی، آپ کھائیں۔ تو ام المومنین امی عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگی کہ یا آپ کھا لیں یا پھر یہ حلوہ میں آپ کے منہ پہ مل دوں۔ فرمایا میں نے کہہ دیا نا میں نہیں کھاؤں گی۔ تو انہوں نے وہ حلوہ جو تھا وہ حضرت سودہ کے منہ کے اوپر مل دیا۔ آپ بوڑھی تھی حضرت سودہ، تو جب حلوہ منہ پہ ملا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ امام الانبیاء دیکھ رہے تھے تو آپ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا اچھا کیا بتاؤ تم بدلہ لینا چاہتی ہو؟ جی یا رسول اللہ میں بدلہ لینا چاہتی ہوں۔ فرمایا آؤ پھر دونوں مل کے اس سے بدلہ لیتے ہیں۔ حضور نے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بازو پکڑ لیے، ہاتھ پکڑ لیے، اور حضرت سودہ نے وہ باقی کا حلوہ اٹھایا اور حضرت عائشہ کے چہرے کے اوپر لگا دیا۔ اللہ کے محبوب نے بتایا کہ گھر میں زندگی ایسے گزارو۔ ہمارا تو بڑا بندہ ہی وہ ہوتا ہے نا جی، بڑا خان چودھری وہ ہوتا ہے کہ جناب سارا دن یاروں سے ہنس رہا ہے، گپے مار رہا ہے، رات 2 بجے تک بیٹھ کے گپے ہانک رہا ہے، گپ شپ بھی ہو رہی ہے، گھر کی دہلیز سے قدم اندر بعد میں رکھتا ہے، ماتھے کے اوپر 2-3 بل پہلے آ جائے۔ یہ بڑائی کی علامت ہے، یہ چدراہٹ کی علامت ہے۔ بیوی پہ پریشر ڈالنا چدراہٹ کی علامت ہے۔ گھر میں جناب ماتھے پہ بل ڈال کے رکھنا یہ چدراہٹ کی علامت ہے۔ یہ چدراہٹ کی علامت نہیں، یہ بے وقوفی کی علامت ہے، یہ احمقی کی علامت ہے، لاشعوری کی علامت ہے، دین سے دوری کی علامت ہے۔ اگر چاہتے ہو گھروں میں بہار آ جائے تو ایسا ماحول بنانا ہوگا کہ گھر میں دین آ جائے، ماحول میں دین آ جائے، معاشرے میں دین آ جائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا لباس کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ انسان کے عیب کو چھپاتا ہے۔ چھپاتا ہے کہ نہیں چھپاتا؟ فرمایا تو اپنی بیوی کے عیب کو چھپا، تیری بیوی تیرے عیب کو چھپا۔ پھر تیسری بات کہ لباس انسان کو تکلیف سے بچاتا ہے، اذیت سے بچاتا ہے۔ جیسے موسم بدلتا ہے ہم لباس بدلتے نہیں، اب موسم چینج ہو رہا ہے، آگے سردیاں آ رہی ہیں، لباس اور بڑھ جائے گا، سویٹر پہن لیں گے لوگ، جرسیاں پہن لیں گے، کوٹ پہن لیں گے، اوپر کمبل اوڑھ لیں گے۔ جیسے جیسے گرمی آتی ہے لباس گھٹتا جاتا ہے، چادریں اتر جاتی ہیں، سویٹر اتر جاتی ہیں، جرسیاں اتر جاتی ہیں، کوٹ اتر جاتے ہیں، باریک کپڑے آ جاتے ہیں،
لباس ہوتا ہی وہ ہے جو انسان کو تکلیف سے بچائے، جو انسان کو اذیت سے بچائے۔ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تو بیوی کا لباس ہے، تیری بیوی تیرا لباس ہے۔ مطلب کیا کہ تو اسے تکلیف سے بچا، وہ تجھے تکلیف سے بچائے، تو اسے اذیت سے بچا، وہ تجھے اذیت سے بچائے، تو اس کی ہمدردی کر، وہ تیری ہمدردی کرے، تو اس کے دکھ درد میں شریک ہو جا، وہ تیرے دکھ درد میں شریک ہو جائے، تو اس کی غمخواری کر، تو وہ تیری غمخواری کرے، تو اس کے لیے تکلیف کا باعث نہ بن، وہ تیرے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، تو اس کے لیے اذیت کا باعث نہ بن، وہ تیرے لیے اذیت کا باعث نہ بنے۔ اگر تو اس کے لیے تکلیف کا باعث بنا تو اس کا لباس نہ رہا، وہ تیرے لیے تکلیف کا باعث بنی، وہ تیرا لباس نہ رہی۔ اگر تو اس کے لیے توہین کا باعث بنا، وہ تیرا لباس نہ رہا، تو اس کا لباس نہ رہا۔ اگر وہ تیرے لیے توہین کا باعث بنی تو وہ تیرا لباس نہ رہا۔ وہ اپنے بہن بھائیوں میں بیٹھے تیری تعریف کرے، تو اپنے بہن بھائیوں میں بیٹھ، تو کہے بڑی اچھی ہے، بڑی جنگی ہے، بڑی فرما بردار ہے، بڑی نیک ہے، بڑی تابعدار ہے۔ یہ گھر کا ماحول کیسے بدلے گا؟ گھر کا ماحول تب بدلے گا جب رسول اللہ کا دین آئے گا۔ رسول اللہ کا دین گھر کے اندر، گھر کی فضا کیسے بنے گی؟ جب باہر کا ماحول چینج ہوگا۔ باہر جب لو چلتی ہے نا، لو باہر چلتی ہے تو جس کی کھڑکی کھلی ہو اندر گرم ہوا ضرور آتی ہے۔ جب تیرے گھر کی کھڑکی کھلی ہوگی اندر گرم ہوا آئے گی۔ جب باہر موسم چینج ہوتا ہے اندر کمرے کا موسم بھی چینج ہو جاتا ہے۔ جب باہر کا موسم گرم ہوتا ہے اندر کا موسم بھی گرم ہوتا ہے۔ جب باہر کا موسم سرد ہوتا ہے اندر کا موسم بھی سرد ہوتا ہے۔ لبیک والے اس ماحول کو چینج کرنے کے لیے نکلے ہیں، اس موسم کو چینج کرنے کے لیے نکلے ہیں، اس فضا کو چینج کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں تیرے گھر کے چولہے سے لے کر، تیرے بیڈ روم سے لے کر تخت شاہی تک ہر طرف نبی کے دین کا ڈیرا ہو، نبی کے دین کا بسیرا ہو، نظام مصطفیٰ کا راج ہو، آئین قرآن کا راج ہو۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب یہ کیسے ہو جائے گا، ان کی قیادت جیل میں ہے، ان کے بڑے بڑے لوگ جیل میں ہیں، ان کے کارکنان جیل میں ہیں، یہ کیسے کر لیں گے؟ یہ کریں گے، میں مطمئن ہوں۔ اگرچہ ماحول ہے خراب، خزاں کے بعد کا موسم بہار ہوتا ہے۔ ہر خزاں کے بعد اللہ نے بہار رکھی ہے، ہر دکھ کے بعد اللہ نے سکھ رکھا ہے، ہر تکلیف کے بعد اللہ نے آسانی رکھی ہے، ہر اذیت کے بعد اللہ نے رات رکھی ہے، ہر رات کی میرے رب نے صبح رکھی ہے، ہر اندھیرے کے بعد سویرا ہوتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، میرے رب کا وعدہ ہے قرآن کے اندر کہ یہ دن ہم پھیرتے ہیں، یہ دن بدلتے ہیں۔ دن بدلنے کے لیے، وقت بدلنے کے لیے، حالات بدلنے کے لیے، انقلاب لانے کے لیے، فضا چینج کرنے کے لیے، ماحول بدلنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، شہادتیں دینی پڑتی ہیں، جانیں دینی پڑتی ہیں، جنازے دینے پڑتے ہیں، مال لٹانا پڑتا ہے۔ اس کے بعد جا کر ایک معاشرہ تکمیل پاتا ہے۔ پھر اس معاشرے کے اندر ایسا حسن ہوتا ہے، ایسی فضا ہوتی ہے، ایسی بہار ہوتی ہے کہ لوگ سکھ کا سانس بھی لیتے ہیں اور مصطفیٰ کے نظام کی بہار بھی لوٹتے ہیں۔ لبیک والے یہ دعوت لے کے تمہارے پاس آئے ہیں، لبیک والے اس ڈگر پہ تمہیں چلانا چاہتے ہیں، لبیک والے مدینے کی گلی میں تمہیں لے کے جانا چاہتے ہیں، لبیک والے در مصطفیٰ سے تمہارے رابطے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، در مصطفیٰ تک تمہیں پہنچانا چاہتے ہیں۔ لبیک والے 18 سال سے کم عمر میں اسلام لانے پر پابندی لانے والے جو ہیں ان کا قلع قلع کرنا چاہتے ہیں۔ لبیک والے مورتیوں پر دودھ چڑھانے والوں سے تمہیں بچانا چاہتے ہیں۔ لبیک والے کرتارپور بارڈر کھولنے والوں سے تمہیں بچانا چاہتے ہیں۔ لبیک والے ہندوؤں کے مندروں کی تعمیروں کی اجازت دینے والوں سے تمہیں بچانا چاہتے ہیں۔ لبیک والے ہولی دیوالی والوں کی یاری سے تمہیں بچانا چاہتے ہیں۔ لبیک والے سکھوں کی یاریوں سے اور رنجیت سنگھ کے مجسمے نصب کرنے والوں سے تمہیں بچانا چاہتے ہیں۔ لبیک والے دین کے غداروں سے تمہیں بچانا چاہتے ہیں۔ یہ لبیک والے ختم نبوت کے ڈاکوؤں سے تمہیں بچانا چاہتے ہیں۔ لبیک والے ناموس رسالت کے غداروں سے تمہیں بچانا چاہتے ہیں۔ یہ تمہارے ہاتھ سے پکڑ کر مکین گنبد خضرا کے در پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ختم نبوت، نعرہ ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔
تو میرے بھائیوں یہ ماحول تب بنے گا جب آپ بدلیں گے. جب اندر بدلتا ہے تو بندہ بدلتا ہے. جب تک اندر نہیں بدلتا بندہ نہیں بدلتا. یہ دل جب تک نہیں بدلتا انسان نہیں بدلتا. اللہ کی عزت کی قسم نہ ہمارا کوئی مشن کسی کو گرانا ہے نہ کسی کو اٹھانا ہے نہ ہم کسی کی ایجنڈے پہ چل رہے ہیں. ہمیں اشارہ ملتا ہے تو مدینے سے ملتا ہے. ہمیں ایجنڈا ملتا ہے تو مدینے سے ملتا ہے. ہمیں لاہ عمل ملتا ہے تو مدینے سے ملتا ہے. ہمیں شعور ملتا ہے تو مدینے سے ملتا ہے. ہمیں تقویت ملتی ہے تو مدینے سے ملتی ہے. اگر انرجی ملتی ہے تو مدینے سے ملتی ہے. امداد ملتی ہے تو مکین گنبد خضرا سے ملتی ہے. اگر پاور ملتی ہے تو مدینے سے ملتی ہے. اگر حوصلہ ملتا ہے تو مدینے سے ملتا ہے. اگر اعتبار نہیں آتا تو حضور کا یہ شعر دیکھ لو جنہوں نے آپ کے سامنے یہ جو ناز و نم سے پلے ہوئے تھے, یہ جو پانی کا گلاس بھی اٹھ کے پکڑنے والے نہ تھے, اس کے لیے بھی آگے خادم موجود, آگے شاگرد موجود, جنہوں نے گرمیوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ جیل میں کاٹا, جیل کی بیرکوں میں کاٹا, جیل کی چکیوں میں کاٹا. وہاں جناب پولیس کے تشدد, جبر, بربریت, اذیت اور طرح طرح کے ڈرانے اور دھمکانے کے باوجود آج پھر سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں نہ ہوئے نہ کسی بھول میں نہ رہنا, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہاری ہے, کیا پیش کروں تجھ کو, کیا چیز ہماری ہے. یہ تو یہ رہے جن ہمارے جوانوں کے اعضاء ضائع ہو گئے, کسی کے گردے ضائع ہو گئے, کسی کا پیٹ ضائع ہو گیا, کسی کی آنکھ ضائع ہو گئی, کسی کا بازو ضائع ہو گیا, کسی کی ٹانگ ضائع ہو گئی, سینکڑوں کی تعداد میں کارکنان کے اعضاء ضائع ہو گئے. 28 سے 30 بندے روزے کی حالت میں اس ظالم اور جابر حکومت نے شہید کر دیے. ہمارے نہتے نوجوانوں کے اوپر بختر بند گاڑیوں کو چڑھایا, نہتے نوجوانوں کے اوپر جو روزے کی حالت میں کھڑے تھے سیدھے سٹریٹ فائر کر کے انہیں شہید کیا گیا. ان پر تیزاب والا پانی پھینکا گیا, ان پر ذلیلہ دھواں پھینکا گیا. آج تک لبیک کے کارکنان ابھی تک جو ہے وہ جیلوں کے اندر موجود ہیں, گرفتاریاں ہو بھی رہی ہیں اور جناب مقدمات کا سامنا بھی کر رہے ہیں. 788 جیسے پاکستان کی تاریخ کے سب سے خطرناک ترین مقدمے جو ہیں, ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں ہمارے کارکنان اور ہمارے قائدین پر جھوٹے بھی کیے گئے. ان میں مزدور بھی تھے, ان میں کمزور بھی تھے, ان میں دہاڑی دار بھی تھے, ان میں محنت مزدوریاں کرنے والے بھی تھے. اس کے باوجود ہمیں بتاؤ تو صحیح, کوئی ایک پروف تو لاؤ, کوئی ایک ثبوت تو لاؤ. کسی نے آج تک تمہیں یہ لکھ کے دیا ہو میں لبیک کو چھوڑتا ہوں, میں اس مشن کو چھوڑتا ہوں, میں اس ڈگر کو چھوڑتا ہوں, میں اس لائن کو چھوڑتا ہوں. تم نے جبر کی حد کر دی, ہم نے صبر کی حد کر دی. تم نے بربریت کی حد کر دی, ہم نے برداشت کی حد کر دی. تم نے ظلم کرنے کی حد کر دی, ہم نے ظلم سہنے کی حد کر دی. مگر یاد رکھو, یاد رکھو, یاد رکھو, اب وقت بدلے گا, اب دور بدلے گا, اب حالات بدلیں گے. ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا. اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے, دنیا کو جگا کر دم لیں گے. سوچا ہے اس بار اب کچھ بھی ہو, ہر حال میں اپنا حق لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے, یا جام شہادت پی لیں گے. تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. منصب نبیاں, منصب نبیاں, منصب نبیاں, منصب نبیاں, منصب نبیاں, منصب نبیاں. نعرہ رسالت. ہمارے پاس اس کے علاوہ نہ کوئی اور آپشن ہے, نہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہے, نہ اس کے علاوہ اور کوئی نظریہ ہے, نہ اس کے علاوہ اور کوئی کاز ہے, نہ اس کے علاوہ اور کوئی نجات کی راہ ہے. اللہ کی عزت کی قسم, حضور کی ختم نبوت پہ حملہ ہو جائے ہمارے جینے کا کوئی حق نہیں ہے. قادیانی کلیدی یودیوں پہ بیٹھ جائیں, ہمارے پاکستانی ہونے کا کوئی حق نہیں ہے. اگر حضور کی دین پہ حملہ ہو جائے ہمارے مسلمان ہونے کا کیا جواز باقی رہ گیا. فرانس کے بدماش سر عام میرے نبی کی گستاخی کریں,
لائف انہیں چینل پہ چلائیں. ہم فقط ایک مطالبہ کریں کہ اس خنزیر کو ملک سے نکال دو. یہ اسے بھی نکال نہ سکے. بتاؤ تو صحیح ذرا ارے لوگو، وہ اقبال نے کیا خوب کہا، غزہ میں ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. ریاست مدینہ کا فقط نعرہ لگانے سے ریاست مدینہ قائم نہیں ہوگی. مدینے میں جوتے اتار کے جانے سے حضرت حضور کی محبت کا ثبوت نہیں ہے. نا کام ایسے نہیں چلے گا. بڑا کم نصیب ہے جو قرار تک نہ پہنچا، در یار تک تو پہنچا، دل یار تک نہ پہنچا. ارے ظالم تو اسے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ تو فرانس سے بائیکاٹ کر لے، ان کے سفیر کو نکال دے. بلکہ جن لوگوں نے یہ مطالبہ کیا، تو نے کتنے کتنے ان پہ ظلم کیے، کتنے کتنے ان پہ ستم کیے، کتنی کتنی اذیتناک اور دردناک ان کو سزائیں دی، اور کیا کیا تو نے جتن نہ کیے. کیا وقت یہ صدا رہے گا؟ نہیں، اللہ کی عزت کی قسم وقت بدل جائے گا. باتیں ہم نے بھی لکھی ہیں، باتیں تم نے بھی لکھی ہیں، ایجنسیاں ہماری بھی ہیں، ایجنسیاں تمہاری بھی ہیں، رپورٹیں ہماری بھی بن رہی ہیں، رپورٹیں تمہاری بھی بن رہی ہیں. تمہاری ایجنسیوں کے اعلیٰ کار حرام خور، تمہاری ایجنسیوں کے اعلیٰ کار جھوٹ لکھتے ہیں، تمہاری ایجنسیوں کے اعلیٰ کار غلط رپورٹیں بناتے ہیں، تمہاری ایجنسیوں کے اعلیٰ کار تمہارے سکوں اور ٹکوں کے لیے کام کرتے ہیں. جو ایجنسیاں ہمارے پاس ہیں، جو ایجنسیاں ہمارے پاس ہیں، جو منشی ہمارے پاس ہیں، یہ کرام الکاتبین ایک دائیں کندھے پہ بیٹھا ہے، ایک بائیں کندھے پہ بیٹھا ہے. تیرے یہ لکھتے ہیں کہ لبیک والے انتہا پسند ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ یہ مصطفیٰ کے دیوانے ہیں. تیرے یہ لکھتے ہیں کہ یہ لبیک والے جذباتی باتیں کرتے ہیں. یہ لکھتے ہیں کہ جب نبی کا نام آتا ہے یہ کٹ جاتے ہیں، یہ مر جاتے ہیں، یہ پھانسی کے پھندے پہ جھول جاتے ہیں. یہ ظلم، جبر، بربریت ہر قسم کی دیکھ کر پھر بھی موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں کہ ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائے، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے. ایجنسیاں تیری بھی بڑی ٹائٹ ہیں، ایجنسیاں ہماری بھی بڑی ٹائٹ ہیں. اور پھر جناب ہمارا حساب تو آگے ہوگا نا. تمہارا مقدمہ تو یہاں چل جائے گا، تمہارا مقدمہ تو یہاں چلے گا جہاں ہمارا مقدمہ چلے گا. نکھس میں ایسی بھی کوئی نہیں. صاحبزادہ صاحب میرے اعلیٰ حضرت نے ملفوظات لکھیا، آپ فرماندے نے ایک فقیر سی بازار ٹر گیا، سویرے سویرے دکاندار دکان کھولی، فرمایا روپیہ دے. اس نے کہا بابا سویر دا ٹائم ہے، جا سویرے سویرے آ گیا روپیہ لین، بسم اللہ بھی نہیں پڑھی تو روپیہ دے. فرمایا میں تو نہ کہا روپیہ دے یا میں دکان پٹھی کر دینی. سمجھ آؤں دی ساڑی پنجابی دی سمجھ آؤں دی کوئی نہیں. ہوں کوئی سر ہلاؤ دے تو میں تسلی ہوئے دی، میں تو نہیں بلایا. ہوں میں اپنی بولی لگا ہوں، میں نہیں پتہ لگنا تو سمجھ آؤں دی کہ نہیں. نہ آکھو سبحان اللہ، دھکے دی سبحان اللہ دا فائدہ کو نہیں. نا جڑے دھکے نہ تواڈے کو درخت لگائی تے نہیں لگتے، اے ایتھوں نکلے تے لگدے نے. سمجھ آ گئی؟ تے سر باعث تسی بے جا سر ہلاؤ تاں بھی مینوں پتہ لگ جائے سمجھ آؤں دی پئی. ایتھوں نکلے تے تاں نہیں تے نہیں آکھنی. ٹھیک ہے، دل کرے ہولی آکھو، دل کرے اچھی آکھو. اچھا اور بابا آندھا روپیہ دے، اس آکھیا سویرے سویرے روپیہ، بسم اللہ بھی نہیں پڑھی، کوئی گاہ کون دے، پیسہ وٹن دے، تن دے آندھا روپیہ، جا آجے ہونے نالنا آ سویرے سویرے پچھلے ٹائم آمی. بابے آکھیا میں ہوں ناشتہ کرنا ہے، چاہ پینی، روپیہ دے. اس آکھیا میں نوں دیندہ سویرے سویرے نہیں. اس آکھیا اچھا میں پھر دکان پٹھی کروں گا تیری. اس آکھیا ایڈا پلوان دکان پٹھی کرن جو گا ہوں تو روپیہ میرے کو منگ دو. گل دی سمجھ آئی کو نہیں آئی؟ جی ایڈا پلوان ہوں دکان پٹھی کرن آڑا تے روپیہ میرے کو منگ دو. اے شاکے نے بھی کھا گیا. اے شاک پہلے نا مولویاں حکومت کی کرنی ہے، اترائے دے دساں گے نا تینوں. آئے نے نا افغانستان میں مولوی آئے نا جی، ہر شخصی کیتی ان کے لیے نہیں کیتی. بولو اے نا انجی کرنی جی میں آئے نا انج کرنگے، انج کرنگے جی میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کیتی ہے. اے راتوں رات اسلام لے آن، سمجھ آگی؟ راتوں رات اسلام لے کے آن گے انشاءاللہ. ادھر لبیک دی حکومت ہونی، ادھر اسلامی نظام دے نفاذ دا اعلان ہوگا. تے انہاں تے سارے اونجی لمیا پہ جانا نا انشاءاللہ تعالی. سارا لٹیا مال سارا باہر آ جانا. انہاں دا لٹیا مال باہر آیا، ملک دا قرضہ لے جانا. رشوت ختم ہو جائے گی، کرپشن ختم ہو جائے گی. اللہ کی رحمتہ آ جان گیا، زمینہ اپنے خزانے دے منہ کھول دین گیا. اللہ آسمانہ تو برکتہ نازل فرما دے گا.
کیونکہ عیاشاں بدماشاں تو جان چھٹ جائے گی، چوراں ڈاکواں کنجراں تو جان چھٹ جائے گی، لوکاں دیاں دھیاں سڑے عام مجرے کران والے، سڑکاں تے نچان والے، شراباں پین والے، پیوان والے، انہاں تو جان چھٹ جائے گی۔ اور دسو یہ سارے کام نہیں کردے؟ او بولو جی، یہ کردیں تے پھر ایڈے تو کیوں انہاں دی حمایت ہوندی؟ سر میں آکھیا نہ ہلاؤ، سبحان اللہ تے مرضی نہ سر تے ہلاؤ، یہ سارے کام تے کردے پہن تے برکت اللہ دی کتھوں آوے، رحمت اللہ دی کتھوں آوے؟ بے برکتی تھی ہونی، سارا نظام سود تے چلان دے پہن، اسلام تے سال بعد 2.5% لیندہ ہے تے کسی نے غریب نہیں ران دے۔ اینا لالا ٹیکس لالا گیس کتھے ٹور گیا، تیل کتھے تے ساڑا مشن ہی نہیں نا، اسی یہ تے گلے ہی نہیں کر دے، کیوں جی؟ اگر اسی اس پاسے ٹوریے تے نا جناب کیڑی کیڑی انہاں دی گل کھولیے۔ بہرحال مختصر گل ہے، بابے آکھیا یا روپیہ دے یا میں دکان کرنی تیری، کی کرنی بولو؟ گل تسی لمبی کر دے پے، میں گل مکان دے چکر وچ میں نہیں پتا ہے دلے بھی تواڈے روٹی کھادی کہ نہیں کھادی، تے میرے نالوں یہ بڑا تنگ بھی نہیں، میں آپ بیمار ہاں، میں موریاں دا آپریشن کرایا، اے صاحب زیادہ صاحب دا حکم آ تے میرا دل کردہ میں ایک دن انہاں دی کھل کے زیارت کر لواں، جدوں دے جیل وچوں آئے نے میں نہیں موقع نصیب ہو سکیا، میں بیمار ہاں، سمجھ آئی؟ تے میں کہا چلو مینوں ثواب ہو سی، اے صاحب زادے بھی نے، عالم دین بھی نے تے استاد ذیل علماء بھی، کیوں جی؟ چلو ایسے بہانے انہاں دی زیارت دا موقع تے کھل کے مل جائے دا، تے گل تسی لمبی کر دے پے ہو، میں ہن گل مکان دے چکر وچ کیا کیا بابا یا روپیہ دے دے یا میں دکان کروں تیری؟ اس آکھیا ایڈا پلوان ہوں تے روپیہ میرے کو لین ہوں نکلے تھوں۔ بابے آکھیا تو کنا ہورنا دا ہڑیا ہے؟ اے ہڑیا اسی ہورنا دا پیڑیاں دا، نہیں سمجھ آئی تو اور پہلا بھی یہ تو آنا ایک جنہیں غازی صاحب نو تختہ دار تے لٹکایا، اور بابے آکھیا تو کنا ہورنا دا ہڑیا ہے تے میں نو روپیہ دے، میں نو ان جاندہ روڑا پہ گیا، بندے کٹھے ہو گیا، بازار کے دکاندار سارے، وہ سارے جدو کٹھے ہو گئے نا انہاں کیا چل گل چھڑ بابا لڑائی نہ کر سویرے، اس آکھا توڑا میرا مسئلہ نہیں، گل میری یہ دنال چپ کر کے جاؤ آپ اپنے کام، جاؤ اپنی دکانہ کھولو جاؤ، میں نے روپیہ دے سی میں جانا نہیں تو نہیں جانا۔ تھوڑی دیر گزری ایک بڑی بزرگ معتبر شخصیت، وہ اکثر بزرگ بازار چکر لاندے سان، صاحب نظر بھی سان، صاحب تصرف بھی سان، ہر بندہ صاحب نظر تو نہیں ہندا نا جی، کیوں جی؟ ہر بندہ صاحب نظر، بزرگ صاحب نظر سانو آ گئے، فرمایا کی روڑا پایا جی ہوئے؟ انہاں کہا جی روڑا ہے ویا بابا دا روپیہ دے، میں نہ کہا سویر سویر دا ٹائم ہے، پچھلے ٹائم آمی کوئی پیسے پوسے وٹاں دے کٹھے کران دے تے چلو روپیہ دی تھان دے 2 لے جے، او بندہ کوڑ آیا صاحب زیادہ صاحب آئے، انہاں کہا میرے کو 5 لے لے لڑائی چھڑ یار سویرے سویرے جھگڑا نہیں چنگا ہوندا، تے اے گل اما مشتاق صاحب آئے تے نہ کہ میرے کو 10 لے لے تے روڑا نہ پاؤ یار بازار ہے سویرے سویرے، یہ آندا ہے دانے کو بھی نہیں لینے تے صاحب زیادہ صاحب کو 5 بھی نہیں لینے، یہ دے کو ہی لینا ہے تے روپیہ ہی لینا ہے، تو جدوں تک اس نہ دیتا جانا بھی نہیں۔ بابا جی آکھیا کہ یہ بیکاری جڑا ہے نا، یہ بندہ جڑا آیا ہے کوئی گل ہے وچ، انہاں جدوں نظر ماری نا جی نہیں سمجھ آئی، انہاں جدوں الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، یہ تو اپنی اپنی نظر کا کمال ہے نا، کسی کی کہاں چلے گی کسی کی کہاں چلے گی۔ تو جب انہوں نے نظر ماری نا، انہوں نے فرمایا اے تے خالی، اے تے خالی تے اے دے جڑا پیچھے وہ بھی کچھ نہیں، جڑا وہ دے پیچھے نا بالکل تیار بیٹھا ہے، اے دے اشارہ کرن بھی دے رہے کہ ہر شے تیری پٹھی ہو جائے، بہتر ہے انہوں روپیہ دے، بہتر ہے انہوں روپیہ دے۔ اس آگیا بابا جی انہی تو اڈی عزت کری دی ہوندی ہو تو چاہ بھی پیائی دی ہے، نظرانہ بھی دئی دا ہے تو سیڈ پھرے دی لیندے پہ ہو، فرمایا گل اس تو اگے نہ کھول، جے گل اس تو اگے کھولے گی تے دکان تیری نہیں، تیرا پیو اے دے پیو دی دکان تے نوکر آ، اے دا پیو مریا فراڈ لا کے تیرے پیو دکان تے قبضہ کر لیا، اے دکان بھی اندی ہر شے اندی، پھر تن دکان بھی چھڑنی پونی تے ہر شے چھڑنی پونی، اور روپیہ دے کہ جو جان چھڑانی تے چھڑا۔ روڑا مکا اے تو انہوں پتہ نہیں پترو اسی سائیاں خسم آڑے ہیں، اسی نہیں خسمے نہیں، سانو نہیں خسمہ نہ سمجھیا جے، یہ امریکہ کے ڈالروں پہ پڑھنے والے نہیں ہیں، نہ سعودیہ کے ریالوں پہ بکنے والے ہیں، نہ ایران کے ٹکوں پہ بکنے والے ہیں،
یہ محمد عربی کے غلام ہیں، انہیں ان کی قیادت نے یہ سبق دیا ہے، کر مدہ اہل دغل رضا، بڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہو نانے، میرا دین پارا ہو. ہن وقت ہے، ہن سیدھے ہو جاؤ، بالکل صحیح ہو جاؤ، تیر آر سیدھے ہو جاؤ. انشاءاللہ 2023 نبی دا دین تخت تے ہونا ہے، تے حضور دے غلاموں تسیں ہی لے ہونا ہے انشاءاللہ. اے تساں لے ہونا ہے دین حضور دا تخت تے انج ہونا ہے دین. اللہ پاک نے عقل گزار کی تھی نا اپنی مرضی نہ، تے جڑی وہ چڑی پانی لے کے پھر دی آئی، اس بڑا روڑا پایا نا، اپنی چونجے پانی لے کے آئی، نمرود دی ایڈی وڈی جلدی اگ، تے چڑی چونجے پانی لے لیا، تے اگ دے ارد گرد لائے چکر. ایک اللہ نے فرشتے نو بھیجا، آیا چڑی کی کر دی، نکی سارا منہ ہے دے کی کر دی. فرشتہ آیا، اسا کہا کی کرنی ہے پہ یہ تھے تو چلیے، اسا کہا آگ بجھان آئیاں. تے فرشتے پوچھیا وہ تیرے کول کی ہے جتنا آگ بجھانی آدھی، یا پانی نہیں لے کے آئی منہ ہے. اسا کہا آگ ویکھ 40 مربع میل جلن والی اگ، تے تیرا ایڈا سارا منہ تے تو کیویں بجھا لینی. اسا کہا میرا دل آندا بجھا لینی، ساری نہ بھی بجھا سکی جڑی تھا مناسب ہوئی پانی تے سٹاں دی. اے لبیک والے پانی لے کے آگ نال اپنی چنجاں، اے کفر دی اگ تے سٹن گے، اس بغاوت دی اگ تے سٹن گے، اس یہودیت دی اگ تے سٹن گے، اس نصرانیت دی اگ تے سٹن گے، اس قادیانیت دی اگ تے سٹن گے. تے مدد ہونی میرے اللہ دی، کیوں جی؟ تے نظر ہونی مصطفیٰ کریم دی مدینہ ہی کیوں، تے دعاواں حضور داتا صاحب دیاں تے حضور غوث پاک دیاں، کیوں جی؟ تے پھر جناب پیچھے ہاتھ پیر سید میر علی شاہ دا بھی، پیر سید جماعت علی شاہ دا بھی، جناب میاں شیر محمد صاحب شریک پوری رحمت اللہ علیہ دا بھی، تے فیض اللہ حضرت دا بھی، تے حضرت مجدد الافسانی دا بھی، اے سارے بزرگان دیا نظراں اینا دا فیض اے پانی لے کے آگن اپنی چنجائیں لبیک آڑے. ہن اگوں ہوندا کی چڑی کی کر دی، چڑی والی گل سنو، چڑی کی کر دی. جدو ابراہیم علیہ السلام نو سٹیا گیا تے انہاں نو ادھروں سٹیا، اے تو چڑی بھی پانی سٹیا تے ادھر اللہ دی طرف حکم تے آ گیا، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. اگ ہو گئی ٹھنڈی تے چڑی نعرے مار کے آندی، اوئی دے آئے میں پوچھنا ہے کی کرنا ہی، آ ویکھ میں اگ بجھا دیتی، آ ویکھ میں اگ بجھا دیتی. تے اینا جدو پوچھنا ہے نا تواڈے آ جڑے ایتھوں دے جناب چور ڈاکو نے، اینا وہ تساں کی کیتا لبیک کریا، تو جڑا ویکھے حضور دا دین تخت تے آیا کہ نہیں آیا. اینج حضور دے غلام اینا سینہ چوڑا کر کے کہنا انشاءاللہ آئے گا نا جی دین تخت تے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت.